السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ یو آر آل ڈوئنگ ویل. ویلکم ٹو ہاؤس وائف ٹیلس. آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک دیا رہنے دیا کی 4th ایپیسوڈ لے کر آئی ہوں. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. اس کا حسنین سے نکاح ہو گیا. نکاح سے کچھ دیر پہلے بھی اس نے ریحان آغا سے التجا کی تھی کہ وہ اس پر رحم کریں. اسے حسنین سے نکاح نہیں کرنا. وہ اپنی تمام جائیداد اور وہ سب کچھ جو اس کا اور حیدر سلطان کا ہے انہیں لکھ دیتی ہے. وہ اس رشتے کو نہیں نبھا پائے گی. وہ کبھی شادی نہیں کرے گی اور اپنے چاچی کے پاس ہی رہے گی. انہیں اس کی ضرورت ہے تو رہتی رہنا اپنے چاچی کے پاس. حسنین کو کون سا تمہیں ساتھ لے جانے کا شوق ہے؟ وہ تو ثقلین کی منت سماجت کرنے کے بعد آیا ہے، نکاح کر کے چلا جائے گا. لیکن حسنین تو عروج فاطمہ کو دیکھ کر اسے ساتھ لے جانے کے لیے مچل ہی گیا. پھیکے شلجم جیسے رنگ دیکھ دیکھ کر اکتائے ہوئے حسنین کو سانولی سلونی عروج بھا گئی. اس کی خوشنما آنکھیں، اس کا نمکین حسن اور دلکش سراپا دل میں کھپتا تھا. اگر مجھے خبر ہوتی کہ یہاں ایسا حسن میرا منتظر ہے تو میں بہت پہلے آ گیا ہوتا. بچپن میں تو تم کچھ خاص نہیں تھیں. اس نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے سرگوشی کی تھی اور اس کے پاس بیٹھ کر تصویر کھنچوانے کے لیے اسے صبا نہیں کہا تھا. اور جب اسے عروج سے سرگوشی کرتے دیکھا تو جل کر کباب ہوئی جاتی تھی صبا. عروج نے ایک بار پھر حسنین کی طرف نہیں دیکھا تھا. وہ ابھی کم عمر ہی تھی جب حسنین لندن چلا گیا تھا. یوں بھی اس کا زیادہ وقت آغا جان کے پاس اور حسن پیلس میں ہی گزرتا تھا. اسی لیے جب وہ یہاں تھا تب بھی اس کا سامنا حسنین سے کم ہی ہوتا تھا اور اب بھی اس کے دل میں اسے دیکھنے کی کوئی خواہش تھی ہی نہیں. وہ جلد از جلد یہاں سے جانا چاہتی تھی. گو زیادہ لوگ نہیں تھے. ریحان آغا کی ملنے والی 1-2 فیملیز اور وحید آغا، سعید آغا کی فیملی، شینا اور اس کے سسرال والے. پھر بھی اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی ہجوم میں پھنس گئی ہے اور اس کا دم گھٹنے لگا ہے. وہ بار بار گلے پر ہاتھ رکھتی جیسے سانس رک رہا ہو. یہ تقریب آغا جان والے پورشن کے لاؤنج میں ہو رہی تھی. کیا ہوا جنم؟ حسنین اس پر فدا ہوا جاتا تھا. وہ ایک دم کھڑی ہو گئی. ریحان آغا سب کو کھانے کے لیے بلانے آئے تھے. داجی میرا دل گھبرا رہا ہے، میں اوپر چلی جاؤں؟ اس نے ان کے قریب آنے پر پوچھا تھا. مونا بیٹے، بھابھی کو اوپر لے کے جاؤ اس کے کمرے میں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے اس کے بجائے مونا کو مخاطب کیا. داجی اب حیدر چاچو کو لے آئیں آپ نے کہا تھا نا. اب تو وہ ان کے قریب آئی تھی. انہوں نے ناگواری سے اسے دیکھا. آ جائے گا حیدر بھی، اب ایسی بھی کیا جلدی ہے، جاؤ اوپر ابھی. اور وہ آنسو پیتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی. مونا آدھی سیڑھیوں سے ہی واپس ہو گئی. کھانا لگ گیا ہے، مجھے تو سخت بھوک لگی ہے. اب تمہاری طبیعت ایسی بھی خراب نہیں لگ رہی کہ کسی باڈی گارڈ کی ضرورت ہو. میں نے تمہیں ساتھ چلنے کے لیے نہیں کہا مونا، وہ تو داجی نے خود. ہاں تو بابا جان کو تو لوگوں کے سامنے نمبر بنانے تھے نا. انہیں اپنی بہو کا بہت خیال ہے. وہ ہولے سے ہنسی اور پھر واپس مڑ گئی. آج سب ختم ہو گیا تھا. اگر انیس الحسن زندہ بھی تھا جیسا کہ اس کا دل کہتا تھا تو ان کے درمیان صدیوں کے کبھی نہ ختم ہونے والے فاصلے پیدا ہو گئے تھے. وہ کمزور تھی، وہ بزدل تھی. اس نے محبت ہار دی تھی اور اس نے زندگی ہار دی تھی. آج کے بعد جو زندگی اس نے جینی تھی، ہر لمحہ اذیتوں کی سولی پر گزرنا تھا. کیا وہ انیس الحسن کو بھول پائے گی؟ کیا وہ ان محبتوں کو فراموش کر پائے گی جو حسن پیلس سے اسے ملی تھی؟ اور کیا وہ حسنین کی منقوہ ہو کر کبھی ان کا سامنا بھی کر پائے گی؟ شاید نہیں، کبھی نہیں. اور کبھی انیس الحسن نے آ کر سوال کر لیا کہ اس نے اس کا اعتبار کیوں نہیں کیا، اس کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ کیا اس کی محبت اس کے لیے اتنی ہی بے معنی تھی؟ تو وہ کیا کہے گی؟ ایک اور بے چین رات اس نے تڑپتے ہوئے گزارتی تھی. اس بے چین رات کی صبح بھی اتنی ہی بے چین تھی. وہ فجر کی نماز کے لیے کھڑی ہوئی تو اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا پڑھ رہی ہے. کئی بار اس نے نیت کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر گرا دیے اور رونے لگی. بے تحاشا رونے سے اس کی آنکھوں میں اور سر میں شدید درد ہو رہا تھا، لیکن وہ یوں ہی روتی رہی. پتہ نہیں اس کے اندر کتنے سمندر سما گئے تھے جو ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہے تھے. وہ بغیر نماز پڑھے اٹھ کر بیڈ پر آ گئی. اسے لگ رہا تھا جیسے زندگی میں اس کے وجود میں ہولے ہولے مرنا لکھا گیا ہے. کیا اس کی تقدیر میں یہی لکھا گیا تھا کہ اس کے سب اپنے، سب چاہنے والے آہستہ آہستہ مر جائیں، بچھڑ جائیں؟ پتہ نہیں وہ کب تک یوں ہی لیٹی روتی رہی کہ عبد الکریم نے دروازے پر دستک دی. وہ اٹھ کر بیٹھ گئی. بٹیا، بٹیا دروازہ کھولیں.
اس کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی تھی اور عبد الکریم کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں برس پڑیں۔ آپ کہاں چلے گئے تھے عبد الکریم کاکا؟ میں یہاں کتنی اکیلی تھی، بالکل اکیلی۔ حیدر چچا کو بھی داجی لے گئے تھے اور سب ختم ہو گیا کاکا، سب۔ وہ لڑکھڑائی۔ بٹیا بٹیا ہوش کریں، کیا ہوا؟ عبد الکریم نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی لیکن وہ تو گر ہی گئی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور ہونٹ سختی سے بھیجے ہوئے۔ عبد الکریم کچھ دیر تو اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتا رہا، پھر گھبرا کر نیچے بھاگا۔ عروج کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ 3 دن تو مکمل بے ہوشی میں گزرے، پھر وقفے سے ہوش آتا لیکن کچھ دیر بعد پھر آنکھیں بند ہو جاتی۔ حسنین بے حد جھنجھلایا ہوا تھا۔ وہ اس قدر پرکشش اور دلکش لڑکی جو اس کی منقوہہ تھی، اس کی دسترس میں نہیں تھی، تو کیا اتنی دور سے میں صرف کاغذات پر دستخط کرنے کے لیے آیا تھا؟ بابا جان کا یہی مقصد تھا۔ صبا کو عروج میں اس کی دلچسپی بالکل پسند نہیں آئی تھی اور اسے اس سانولے حسن نے پاگل کر رکھا تھا۔ کہاں تو وہ میگی سے 2 دن بھی بچھڑنے کو تیار نہیں تھا، اور کہاں اب پورے 15 دنوں میں اسے میگی کی یاد تک نہیں آئی تھی۔ وہ جو صرف 6 دنوں کے لیے آیا تھا، دوبارہ ٹکٹ کی تاریخ بڑھوا چکا تھا۔ میگی کا ہر دوسرے دن فون آ جاتا۔ فی الحال وہ میگی کے فلیٹ میں ہی رہتا تھا، بلکہ پچھلے 3 سال سے وہیں رہ رہا تھا، اور وہی اس کے اخراجات برداشت کر رہی تھی کہ ریحان آغا جو رقم بھیجتے تھے وہ اس کی عیاشیوں کے لیے ناکافی ہوتی تھی، اسی لیے وہ اس کی ناراضگی نہیں مول لے سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود یہاں آ جاتی، جیسا کہ اس نے فون پر کہا تھا، اسے واپس جانا تھا۔ جب سے اس نے میگی کے ساتھ فلیٹ شیئر کیا تھا، تب سے وہ اسے اپنی ملکیت سمجھنے لگی تھی اور اس کے معاملے میں بہت پوزیسو تھی۔ اسی لیے 15 دن بعد وہ واپس روانہ ہو گیا تھا، لیکن جانے سے پہلے اس نے ریحان آغا کو تاکید کی تھی کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس کی بیوی کو اس کے پاس لندن بھجوا دیا جائے، اور یہاں ریحان آغا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلد اسے بھجوانے کی کوشش کریں گے، اور ہاں، اس کے حصے کی دکانوں کو فروخت کر کے رقم مجھے بھجوا دیں، کہ بہرحال اسے اس کے لیے رہائش کا بندوبست تو کرنا ہی ہوگا، اور ظاہر ہے کھانے پینے کے اخراجات بھی ہوں گے۔ وہ میگی کے اپارٹمنٹ میں تو اسے نہیں رکھ سکتا تھا، اور فی الحال اس کے پاس اچھی ملازمت بھی نہیں تھی۔ 15 دنوں میں زبردستی نکاح کی ساری وجوہات صبا، مونا اور بلقیس بیگم کی زبانی وہ جان ہی چکا تھا۔ تمہاری جاب تو اچھی خاصی ہے حسنین، اپنی عیاشیاں کم کرو، اس میگی سے جان چھڑاؤ اور اب اپنے اخراجات خود اٹھاؤ۔ وہ بھی اس کے باپ تھے اور یوں اتنی آسانی سے اس کے حوالے سب کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ میں دکانیں بیچنے کا مجاز نہیں ہوں، سعید وعید ہے نا اس کے ماموں، وہی جانتے ہوں گے دکانوں کے متعلق۔ چھوڑیے بابا جان، سب جانتا ہوں میں، فی الحال تو میں نے صرف دکانوں کی بات کی ہے، باقی کا حساب کتاب ہوتا رہے گا۔ کیسا حساب کتاب؟ ریحان آغا نے اپنے غصے کو چھپایا۔ آپ پہلے میری بیوی کو تو بھجوائیں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ اس نے جاتے جاتے بھی عروج کو بھجوانے کی تاکید کی تھی۔ وہ شاید نہ بھی بھجواتے، لیکن صبا نے بھی ان کی جان کھا رکھی تھی کہ وہ اسے یہاں سے کہیں دور بھیج دیں، حسنین کے پاس یا کہیں بھی۔ وہ جانتی تھی کہ انیس الحسن کی موت کا متعلق جو اس نے جھوٹ بولا تھا وہ جلد ہی کھل جائے گا، جب انیس الحسن واپس آئے گا یا پھر اس کے آنے سے پہلے ہی، لیکن اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ اس کا جھوٹ کھل جائے گا، بلکہ اسے ابھی بھی امید تھی کہ جب کبھی انیس الحسن حسن پیلس میں واپس آئے گا تو عروج کی شادی کی خبر سن کر اور اسے یہاں نہ پا کر اس کی طرف سے مایوس ہو کر اس سے شادی کر لے گا۔ آخر اس میں کیا کمی تھی؟ وہ خود کو عروج سے زیادہ خوبصورت سمجھتی تھی، سو صبا کی ضد سے مجبور ہو کر وہ عروج کے ہاسپٹل سے واپس آنے کے بعد اس کو لندن بھیجنے کے انتظامات میں مگن ہو گئے۔ عروج کی ذہنی حالت ابھی ٹھیک نہیں تھی اور وہ کمزور بھی بے حد ہو گئی تھی، پھر بھی ہاسپٹل سے گھر آتے ہی اس نے ریحان آغا سے سب سے پہلے حیدر سلطان کے متعلق ہی پوچھا تھا۔ چاجی کہاں ہیں؟ آپ اب تک نہیں لے کر آئے ان کو؟ عبد الکریم کاکا تھے نا، وہ ان کا خیال رکھ لیتے۔ ہاں ہاں، لے آؤں گا۔ اور پھر اس کے ہاسپٹل سے آنے کے دوسرے دن وہ حیدر سلطان کو لے ہی آئے، لیکن 18 دنوں میں ان کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی، وہ بے حد کمزور ہو گئے تھے۔ وہ جو ان کی حالت میں تھوڑی بہت بہتری آئی تھی، وہ کبھی کبھی اسے اور عبد الکریم کو پہچاننے لگے تھے، اب بس سپاٹ نظروں سے اسے دیکھتے رہے۔ وہ رونے لگی، ساری محنت ضائع ہو گئی۔ اس کی حالت ایسی ہی تھی جیسے پہلی بار پاگل خانے سے ان کو واپس لایا گیا تھا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی داجی، وہ حیدر سلطان کا ہاتھ پکڑے ہوئے رو رہی تھی۔ آپ نے میرے ساتھ، چاچی کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، اللہ ہی اس کا بدلہ لے گا آپ سے۔ آج سے میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا۔ ایک لمحے کے لیے وہ اندر سے کانپ سے گئے تھے، لیکن دوسرے ہی لمحے کندھے اچکا کر اس کی طرف دیکھا۔ کل صبح 9 بجے تیار ہو کر نیچے آ جانا، پاسپورٹ آفس جانا ہے۔ لیکن کیوں داجی؟
آپ نے تو کہا تھا کہ میں یہیں رہوں گی چاچی کے پاس، اور یہ نکاح صرف کاغذی نکاح ہوگا۔ وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر چلے گئے تھے۔ عبدالکریم نے بتایا تھا کہ حسنین بھیا کہہ گئے ہیں کہ آپ صحت یاب ہو جائیں تو آپ کو لندن بھجوا دیا جائے۔ لیکن میں نہیں جاؤں گی عبدالکریم کاکا، مجھے کہیں نہیں جانا۔ تاجی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے یہیں رہنے دیں گے چاچی کے پاس، اگر میں نے ان کی بات مان لی تو۔ کاش آپ نے ان کی بات نہ مانی ہوتی بٹیا، تھوڑی سی ہمت دکھا کر انکار کر دیا ہوتا تو میں کسی نہ کسی طرح آپ کو اور حیدر بھیا کو لے جاتا قصور۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میری چند دنوں کی غیر حاضری میں آپ ہمت ہی ہار جائیں گی۔ تو کیا کرتی میں عبدالکریم کاکا؟ وہ چاچی کو مار دیتے یا ہمیشہ کے لیے پاگل خانے میں چھوڑاتے، اور وہاں… وہ زار و قطار رونے لگی۔ انیس الحسن نے آپ سے کہا تھا نا کہ وہ جلد آئیں گے، لیکن اللہ کے کاموں کا کیا پتہ ہوتا ہے، جنگ ہو گئی، وہ زخمی ہو گئے اور علاج کے لیے انہیں لندن لے کے جانا پڑا۔ یہ تو آزمائشیں تھیں بٹیا۔ اور وہ پوری آنکھیں کھولے عبدالکریم کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اندر کہیں دل میں خوشی کی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ زندہ تھا، اس کی دعائیں رائے گاہ نہیں گئی تھیں، اللہ نے اس کی سن لی تھی۔ ابھی آپ نے کیا کہا کاکا؟ انیس الحسن لندن میں ہے؟ کیا وہ… شیر دل نے بتایا ہے مجھے کہ انہیں کمر میں بھی کچھ مسئلہ تھا، اسی لیے حسن صاحب انہیں لندن لے گئے تھے۔ وہاں ان کا ایک آپریشن ہوا ہے ابھی، اور ابھی ایک ہونا باقی ہے، اسی لیے وہ ادھر ہی ہیں۔ عبدالکریم بتا رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے جھر جھر آنسو بہتے تھے۔ تشکر کے اور کبھی نہ ختم ہونے والے ہجر کے راستے جدا ہو گئے تھے۔ اور صبا کہتی تھی کہ وہ… اس کی آواز گھٹ گئی۔ وہ اپنی زبان سے کیسے کہہ دیتی؟ لیکن عبدالکریم سب کچھ جانتا تھا کہ اس نے صبا کو مونا سے کہتے سنا تھا کہ کیسے اس نے عروج سے جھوٹ بولا، ورنہ وہ کبھی بھی حسنین سے نکاح کے لیے راضی نہ ہوتی۔ وہ رو لی اور روتی رہی، اور عبدالکریم کے پاس اس کی تسلی کے لیے کبھی کوئی لفظ باقی نہیں بچا تھا کہ اب تو وہ حسنین کی منکوحہ تھی، اور انیس الحسن آ بھی جاتے تو سب راستے بند تھے۔ اور عروج فاطمہ سب کچھ بھلائے اب ریحان آغا سے ایک ہی التجا کرتی تھی کہ اسے حیدر سلطان کے پاس رہنے دیا جائے، لیکن نہ تو اس کا رونا دھونا اور نہ التجائیں کام آئیں، اور نہ عبدالکریم اس کے لیے کچھ کر سکا۔ حسن پیلس میں کوئی نہ تھا، اور نہ اس سے ہی کہتا کہ کسی طرح عروج فاطمہ کو لندن نہ جانے دیا جائے، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ ان کا عروج فاطمہ پر کوئی اختیار نہیں، پھر بھی وہ ان کی راہ تکتا تھا۔ شاید وہی کچھ کر پائیں۔ اور عروج فاطمہ کی فریادیں اس کے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئیں، اس کی التجائیں، اس کا رونا دھونا سب ختم ہو گیا۔ انیس الحسن کو اس نے کھو دیا تھا تو اب کیا حیدر سلطان کو بھی وہ ہمیشہ کے لیے کھو دے گی؟ وہ جن کی زندگی کے لیے اس نے محبت ہار دی، تو اب کیا فرق پڑتا تھا وہ لندن چلی جائے یا یہاں رہے، بس حیدر سلطان کو کچھ نہ ہو، اس کے واحد اپنے۔ کہہ تو رہا ہوں کہ حسنین کو تم سے کوئی دلچسپی نہیں، محض اپنی ضد پوری کرنے کے لیے بلوا رہا ہے تمہیں۔ وہ 3 ماہ میں دل بھر جانے پر تمہیں یہاں بھیج دے گا واپس۔ یہ اس کے چھوٹے داجی تھے، اس کے ابا میاں کے چچا۔ تو کیا رشتے ایسے ہوتے ہیں؟ اتنے ظالم؟ وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی، نہ کوئی احتجاج نہ کوئی التجا، وہ سب کچھ کرتی رہی جو ریحان آغا کہتے رہے۔ زندگی جیسے اس کے اندر مرسی گئی تھی۔ وہ حیدر سلطان کے پاس بے بسی بیٹھی رہتی، اور وہ خالی خالی ویران نظروں سے اسے دیکھتے رہتے۔ ان کی آنکھوں میں اجنبیت بیگانگی ہوتی اور پہچان کے کوئی رنگ نہ ہوتے۔ ریحان آغا نے لندن کے لیے اس کی سیٹ بک کروا دی تھی۔ 2 دن بعد تمہاری روانگی ہے، اپنی پیکنگ کر لینا، بس ضروری چیزیں، وہ بتا کر چلے گئے تھے۔ چاچی مجھے دیکھیں، مجھے پہچانے چاچی، میں آپ کی گڑیا ہوں، آپ کی شہزادی۔ داجی مجھے آپ سے دور بھیج رہے ہیں چاچی۔ آج کتنے دنوں بعد اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں اور وہ بلک بلک کے روئی تھی، لیکن حیدر سلطان یوں ہی بیگانہ سے بیٹھے خالی خالی نظروں سے اسے تکتے رہے تھے، جیسے پتھر کے بے جان بت ہوں۔ حالانکہ اس کے رونے پر پہلے وہ مضطرب ہو جاتے تھے، اس کا سر تھپ تھپاتے تھے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے تسلی دے دیا کرتے تھے، لیکن اب پتہ نہیں داجی نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اس نے چاچی کے لیے، ان کی زندگی کے لیے اپنی محبت کی قربانی دے دی، لیکن کیا یہ قربانی رائے گاہ چلی جائے گی؟ عبدالکریم کاکا، آپ کہیں نہ چاچی سے، وہ مجھے دیکھیں، مجھے پہچانے۔ اور عبدالکریم نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ کاش میں آپ کے لیے، حیدر بھیا کے لیے کچھ کر پاتا۔ عبدالکریم کاکا، میرے جانے کے بعد میرے چاچی کا خیال رکھیے گا، انہیں کبھی تنہا نہ چھوڑیے گا، اور انہیں داجی کے خوف سے ڈاکٹر گیلانی کے پاس لے جانا مت چھوڑیے گا، وہاں سے باقاعدہ دوائیں لا کر انہیں دیتے رہیے گا۔ اپنی جان سے بڑھ کر حیدر بھیا کا خیال رکھوں گا بیٹا۔ عبدالکریم بھی رو رہا تھا۔ اس نے سارا زیور نکال کر عبدالکریم کو دے دیا۔ اسے کہیں سنبھال کے رکھ دیں، جب ضرورت ہو فروخت کر لیا کریں۔
چاچی کی دوائیں اور فروٹ وغیرہ باقاعدگی سے لایا کریں۔ ریحان آغا کو اس زیور کا علم نہیں تھا، ورنہ وہ لے لیتے۔ اس کے منع کرنے کے باوجود آغا جان نے اس کے لیے اپنی مرضی سے کچھ زیور بنوایا تھا، 2 سیٹ، اس کے لیے ایک کڑے اور ایک چھوٹا سا سیٹ اماں جی اور عذرا آنٹی کے لیے۔ زہرا کے لیے بھی ایک لاکٹ سیٹ تھا۔ ان زیورات کا سب کو علم تھا۔ آغا جان کے بعد بلقیس بیگم نے یہ کہہ کر زیور اس سے لے لیا کہ وہ سنبھال کر رکھ دیں گی، یہاں سے کسی نے اٹھا لیا تو ہم کہاں تمہاری شادی پر بنواتے پھریں گے۔ اس نے خاموشی سے زیور انہیں دے دیا تھا۔ آغا جان کی تاکید کے مطابق اس نے اس زیور کے متعلق کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا جو حیدر سلطان اپنے ساتھ لائے تھے۔ اتنا سارا زیور میں کہاں سنبھالوں گا بٹیا؟ عبدالکریم گھبرا سے گئے۔ میں آپ کے سوا کسی پر اعتبار نہیں کر سکتی کاکا، یہاں چاچی کے کمرے کی الماری میں بھی چھوڑ جاؤں تو کیا پتہ کوئی نکال لے۔ آپ ابھی لے جا کر اپنے کمرے میں کہیں چھپا دیں۔ حسن پیلس میں جب اماں جی آئیں تو ان کے پاس رکھوا دیجیے گا، اور حسب ضرورت ان سے لے لیا کریں، اور میری طرف سب سے معافی مانگ لیجیے گا۔ انہیں بتائیے گا کہ میں بہت مجبور تھی۔ اگر انیس الحسن ملے تو ان سے بھی کہیے گا مجھے معاف کر دیں، میں نے ان کا دل دکھایا، میں بزدل تھی نا، کمزور تھی، ان سے کیا وعدہ نہیں نبھا سکی۔ عبدالکریم زار و قطار ہونے لگے۔ مت روئیں کاکا، میرا دل پھٹ جائے گا، مجھ سے یہ سب کچھ ویسے ہی برداشت نہیں ہو پا رہا، آپ روئیں گے تو میرا حوصلہ ختم ہو جائے گا، آپ مجھے حوصلہ دیں، ہمت بڑھائیں میری۔ اور عبدالکریم نے اپنے آنسو پوچھ لیے۔ آپ ہلکا پھلکا زیور پہن لیں بٹیا، اور کچھ ٹھوس قسم کا زیور اپنے پاس رکھ لیں، اجنبی ملک کیا خبر کب کوئی ضرورت آن پڑے۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے حسنین پر بالکل اعتبار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے عبدالکریم کاکا، کچھ زیور رکھ لیتی ہوں میں اپنے پاس۔ اسے عبدالکریم کا مشورہ صحیح لگا۔ اور ہاں، انہوں نے جیب سے ایک کاغذ نکالا، یہ میرے چچا زاد بھائی افضل کے بیٹے کا پتہ ہے، اور فون نمبر بھی ہے، برمنگھم میں رہتا ہے وہ۔ اب پتہ نہیں یہ شہر لندن سے کتنا دور ہے، اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی مشکل آ پڑے تو وہ تمہاری ہر ممکن مدد کر دے گا، بلا جھجک اس کے پاس چلی جانا۔ تمہارے ابا میاں اور داجان کے بہت احسان ہے ہمارے خاندان پر، میں افضل بھائی سے کہہ دوں گا، وہ فیروز کو آپ کے بارے میں خط لکھ دیں گے، اور قصور کا پتہ تو ہے نا آپ کے پاس، مجھے قصور کے پتے پر خیریت کا خط لکھیے گا، میں بھی بھائی افضل سے آپ کو حیدر بھیا کے متعلق خط لکھوا دیا کروں گا۔ اور جب عروج نے وہ پتہ سنبھال کر اپنے ہینڈ بیگ کی چھوٹی پاکٹ میں رکھا تھا، اسے گمان بھی نہیں تھا کہ کبھی اس کی ضرورت پڑ جائے گی، لیکن لندن جانے کے صرف 2 ماہ بعد ہی وہ لندن کی اس کوہر آلود شام کو فٹ پاتھ پر بیٹھی پاگلوں کی طرح اپنے ہینڈ بیگ کی ایک ایک چیز کھول کر گود میں ڈھیر کرتی جاتی تھی۔ پھر کاغذ کا وہ ننھا سا پردہ ہاتھ آنے کے بعد اس نے یوں اطمینان کی سانس لی جسے پتہ نہیں کون سا خزانہ مل گیا ہو۔ 2 ماہ پہلے ریحان آغا اسے لندن جانے کے لیے ایئرپورٹ تک چھوڑنے آئے تھے۔ حسنین آیا ہوگا تمہیں لینے، اگر اسے کچھ دیر بھی ہو جائے تو پریشان نہ ہونا، وہاں ہی ایئرپورٹ پر انتظار کرنا۔ انہوں نے احتیاطاً اس کا فون نمبر اور ایڈریس بھی دے دیا تھا اسے۔ اور حیدر کی فکر مت کرنا، عبدالکریم ہے نا اس کے پاس، اور میں بھی ڈاکٹروں سے مشورہ کرتا رہوں گا، علاج کرواؤں گا، تمہاری واپسی تک امید ہے وہ ٹھیک ہو چکا ہوگا۔ اس نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ اس کا داجی سے بات کرنے کو جی ہی نہیں چاہتا تھا، اسے ان کی باتوں پر یقین نہیں تھا۔ وہ ساری رات جاگتی رہتی اور روتی رہتی، اور دن بھر عبدالکریم کو بار بار تاکید کرتی کہ وہ حیدر کا بہت خیال رکھے، اور ہر بار ہی عبدالکریم اسے یقین دلاتا کہ وہ اپنی جان سے بڑھ کر ان کا خیال رکھے گا، اپنی عمر کی آخری سانس تک، لیکن اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ داجی پتہ نہیں چاچی کے ساتھ کیا کریں گے، انہوں نے کبھی اس کا لحاظ نہیں کیا تھا تو عبدالکریم کا لحاظ کہاں کریں گے۔ حیدر سلطان تو اپنی دوائیاں کھا کر پرسکون نیند سوتے رہے تھے، اور وہ ان کے پاس بیڈ پر بیٹھی انہیں تکتی رہی۔ یہ اس کے چاچی تھے، اس کے ابا میاں کے شہزادے، اس پر جان چھڑکنے والے اس وقت اتنے بے بس تھے کہ انہیں اتنی خبر نہیں تھی کہ ان کی جان سے عزیز بٹوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور کل صبح کے بعد ان کی نظریں اسے ڈھونڈیں گی، اور وہ یہاں ان سے بہت دور اجنبی ملک میں ایک ایسے شخص کے رحم و کرم پہ ہوگی جسے اس کی زندگی کا زبردستی مالک بنا دیا گیا ہے۔ وہ بہت دیر انہیں دکھائی نہیں دیتی تھی تو وہ بے چین اور مضطرب سے ہو جاتے تھے، زبان سے تو کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن ان کی نظریں اسے کھوجتی تھیں، اور جب وہ نظر آ جاتی تو جیسے مطمئن سے ہو کے بیٹھ جاتے، اور اب وہ دکھائی نہیں دے گی تو کیا ہوگا۔ وہ جب منہ اندھیرے داجی کے ساتھ گھر سے نکلی تو تب بھی وہ گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ سکون آور ادویات کی وجہ سے وہ 10-11 بجے تک سوتے رہتے تھے۔ ان کے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگا کر چومتے ہوئے اس نے عبدالکریم سے پوچھا تھا۔ عبدالکریم نے آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے امید کی ایک ننھی سی لو اس کی ہمراہ کر دی۔ کیا پتہ بیٹیا، آپ کو نہ پا کر آپ کو ڈھونڈتے ہوئے ان کے حواس لوٹ آئیں۔ وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا نا کہ حد سے زیادہ حساسیت نے ان کا یہ حال کر دیا ہے، اور پھر غلط دواؤں نے اعصاب کو متاثر کیا ہے، تو ممکن ہے کسی روز وہ ہوش مندوں کی دنیا میں لوٹ ہی آئیں۔ عبدالکریم کے پاس تسلی کے ان چند لفظوں کے علاوہ اور تھا ہی کیا، اور وہ تسلی کے ان چند لفظوں کے ڈور کو تھام کر لندن چلی آئی۔ ایئرپورٹ پر حسنین اسے لینے آیا ہوا تھا۔ لمحہ بھر کو تو وہ اسے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ یہ تم ہو عروج؟ چند ماہ پہلے تمہیں ایسے تو نہیں دیکھا تھا میں نے، اب اتنی کمزور اور لاغر،
آنکھوں کے گرد ہلکے. جب نکاح کے روز میں نے تمہیں دیکھا تب تو تم ایسی نہیں تھی. وہ خاموش رہی لیکن اندر دور تک نمی پھیلتی گئی. خیر بیمار بھی تو رہی ہو نا. پتہ نہیں اچانک کیا ہو گیا تھا تمہیں. شاید تم حیدر بھائی کی بیماری کی وجہ سے بہت ٹینشن لیتی رہی ہو. بابا جان نے بتایا تھا. حسنین نے خود ہی اپنی بات کا جواب دیا. وہ نگاہیں چکائے لب کاٹتی رہی. حسنین اس کی طرف دیکھے بغیر بولتا رہا. میں نرگس بھابی سے کہوں گا کہ تمہاری ڈائٹ کا خیال رکھیں. چند دنوں میں ہی تمہاری صحت بہتر ہو جائے گی. اور دیکھو حیدر بھائی کی ٹینشن نہ لیا کرو. انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے وہ. تم نے پوچھا نہیں نرگس بھابی کون ہے؟ نرگس بھابی میرے ایک بہت اچھے دوست مسعود خان کی بیگم ہیں. دونوں بہت اچھے ہیں. انڈین ہیں. آج کل مسعود اپنے والدین کے پاس لکھنؤ گیا ہوا ہے. نرگس بھابی کا تعلق آگرہ سے ہے. دونوں کی شادی 2 سال قبل ہی ہوئی تھی. دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے اور پھر والدین کی رضامندی سے یہاں ہی شادی کر لی. اور میں. اس نے ڈرائیو کرتے کرتے ذرا سا رخ موڑ کر عروج فاطمہ کی طرف دیکھا جو گود میں ہاتھ رکھے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی. وہ بے حد کمزور ہو رہی تھی لیکن اس کی نقاہت میں بھی بلا کی جاذبیت تھی. لمبی پلکیں رخساروں پر سایہ فگن تھیں. بیمار حسن، حسنین نے دل ہی دل میں کہا اور مدھم سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر نمودار ہوئی. میں فی الحال تمہیں اپنے گھر نہیں لے جا رہا. اپنا گھر بھی کیا، دراصل وہ میکی کا گھر ہے. میں اس کے ساتھ اس کے گھر میں ہی رہتا ہوں. چونکہ میں چند ماہ سے جاب لیس ہوں تو میرے اخراجات بھی وہی برداشت کرتی ہے. وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے. وہ 2 ماہ کے لیے ورلڈ ٹور کے لیے نکلی تھی تو میں نے بابا جان سے کہا کہ وہ تمہیں فوراً یہاں بھیج دیں کہ تم میری بیوی ہو اور تمہارے حقوق ادا کرنا تو فرض بنتا ہے نا میرا. وہ بائیں آنکھ دبا کر کمینگی سے مسکرایا لیکن عروج اب بھی گود میں ہاتھ دھرے اپنے ہاتھوں کی طرف ہی دیکھ رہی تھی اور اس کی انگلیوں میں لرزش تھی. لیکن میری بدقسمتی کہ وہ کل اچانک صرف 1 ہفتے میں ہی فرانس واپس آ گئی ہے اپنی مدر کی بیماری کی وجہ سے. جلد ہی اپنے لیے گھر کا بندوبست کر کے تمہیں لے جاؤں گا. نرگس بھابی بہت اچھی ہیں. تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور نرگس بھابی واقعی بہت اچھی تھیں. بے حد مخلص اور محبت کرنے والی. چند دنوں میں ہی وہ اس کی اتنی بے تکلفی پیدا کر گئی تھیں کہ صاف صاف کہنے لگی تھیں تم بہت کیوٹ اور معصوم ہو. حسنین بہت شاطر ہے. وہ تمہارے قابل نہیں تھا. وہ تو. پھر انہوں نے اسے میگی کے متعلق بتایا. میگی اس کے ساتھ مخلص ہے اور اس سے محبت بھی کرتی ہے لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ وہ میگی کے ساتھ بھی مخلص نہیں. بہرحال ہم دوستوں کا خیال تھا کہ وہ میگی کے ساتھ شادی کر چکا ہے. لیکن اب جب اس نے مجھے بتایا کہ میری بیوی آ رہی ہے پاکستان سے اور وہ چاہتا ہے کہ میں کچھ دن اس سے اپنے پاس رکھ لوں تو میں حیران رہ گئی. اگر وہ میگی سے شادی کر چکا ہے تو پھر اسے تمہیں یہاں نہیں لانا چاہیے تھا. اگر میگی کو پتہ چل گیا کہ وہ تم سے شادی کر چکا ہے تو وہ اس کا جینا حرام کر دے گی. تو حسنین کی پوری کوشش ہوگی کہ میگی کو تمہارے ساتھ اس کی شادی کا علم نہ ہو. ٹھیک ہے تمہارے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا تھا چاہے اس نے اپنے والد کے کہنے پر کیا چاہے اپنی مرضی سے. تو پھر تمہیں پاکستان میں ہی رکھتا. یہاں ہمارے کئی جاننے والے ہیں جن کے بیوی بچے پاکستان ہندوستان اپنے اپنے ملکوں میں ہیں اور انہوں نے یہاں گوریوں سے شادیاں کر رکھی ہیں لیکن وہ اپنے بیوی بچوں کو یہاں نہیں لاتے. یہاں قانوناً بھی دوسری شادی جرم ہے. سو خود 2 سال میں چکر لگا آتے ہیں. حسنین نہ جانے کیوں تمہیں یہاں لے آیا. اور عروج فاطمہ کے پاس نرگس کے سوال کا کوئی جواب ہی نہیں تھا اور جواب تو حسنین کے پاس بھی نہیں تھا. جب یہی بات نرگس نے اس سے پوچھی. وہ پورے 1 ہفتے بعد آیا تھا. البتہ ایک بار اس نے نرگس کو فون کر اس کی خیریت ضرور پوچھی تھی. ہاں نرگس بھابی آپ شاید صحیح کہتی ہیں. مجھے عروج کو یہاں نہیں بلوانا چاہیے تھا. تو اب بھجوا دو واپس. نرگس کی دل کی بات کہنے میں کوئی آڑ نہیں تھی. میگی سے شادی کر چکے ہو تو اگر اسے ذرا بھی بھنک پڑی تو تمہارے لیے تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی. اس نے صرف سر ہلایا. وہ اب نرگس کو کیا بتاتا کہ نکاح کے بعد وہ اس کے نمکین حسن پہ کیسے مر مٹا تھا اور کیسے اسے حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہو گیا تھا. اگر وہ بیمار نہ ہوتی تو. اور اب بھی وہ اس سانبلی سی بے حد پرکشش لڑکی کے حصول کے لیے تڑپ ہی تو رہا تھا جو اس کی بیوی تھی. لیکن مسئلہ میگی کا تھا جو اپنی مدر کی وجہ سے اپنا ٹور کینسل کر کے فرانس سے ہی واپس آ گئی تھی. کب سے وہ اس ٹور کے لیے پیسے جمع کر رہی تھی اور اب بھی اس کا ارادہ تھا کہ ممی کی طبیعت ٹھیک ہوتے ہی اپنے گروپ سے جا ملے گی. اگرچہ وہ تو حسنین کو بھی ساتھ لے جانا چاہتی تھی لیکن اس کے پاس اتنی رقم نہیں تھی جو دونوں کے لیے کافی ہوتی. سو وہ اکیلی ہی گئی اور اب حسنین کو انتظار تھا کہ دوبارہ کب وہ واپس جاتی ہے. اب عروج کو بلوایا تھا تو ایسے کیسے واپس بھیج دیتا. تو میرا خیال ہے حسنین تم اسے واپس بھجوا دو. بچی پریشان ہے ہر وقت روتی رہتی ہے. ٹھیک ہے میں جلدی اس کی سیٹ بک کرا دوں گا. اس نے عروج سے پاسپورٹ وغیرہ لے لیا تھا لیکن اس کا اسے واپس بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. کم سے کم 6 ماہ تک تو وہ اسے ہرگز نہیں بھیجے گا. اس کا شاطر ذہن کوئی ترکیب سوچ رہا تھا. اس نے دل ہی دل میں اپنے ان سارے ملنے والوں کے متعلق سوچنا شروع کر دیا جن کے پاس اپنی ذاتی رہائش گاہ تھی اور جو اگلے چند دنوں یا ہفتوں میں کہیں جانے کا ارادہ رکھتے تھے. دوسری صورت میں اسے کوئی اپارٹمنٹ کرائے پہ لینا پڑتا جو فی الحال وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا. حسنین وہ میری سیٹ کب تک بک ہو جائے گی. وہ جانے لگا تو اس نے بہت جھجکتے ہوئے پوچھا. میرا بس چلے تو کبھی تمہیں نہ جانے دوں.
اس کی جھکی نگاہیں لمبی پلکوں کے رخساروں پر لرزتے سائے، وہ تو اس پر نثار ہوا جاتا تھا۔ غیر ارادی طور پر اس نے دل ہی دل میں اس کا اور میگی کا موازنہ کیا، اور میگی اسے آج سے پہلے اتنی بری کبھی نہیں لگی تھی۔ چھدری پلکوں اور نیلی آنکھوں والی میگی سے شاید اس نے کبھی محبت کی تھی۔ اس نے کچھ متذبذب سا ہو کر سوچا، یا میگی سے محبت کرنا اس کی مجبوری تھی؟ عروج نے گھبرا کر اسے دیکھا تھا اور اس کی نظروں کی تپش نے اس کے رخساروں پر سرخی بکھیر دی تھی۔ جلدی بک کراؤں گا۔ وہ بے حد اشتیاق سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ تیزی سے واپس مڑ گئی اور وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ اوکے بائے عروج، وہ ذرا سا بلند آواز میں نرگس کے مخاطب کر کے بولا۔ اللہ حافظ نرگس بھابھی، میری پیاری سی بیوی کا خیال رکھیے گا، اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ دوست احباب میں سے کسی کو بھی پتہ نہ چلے کہ عروج کا مجھ سے کیا رشتہ ہے۔ اوکے بائے۔ نرگس نے بھی لانج میں بیٹھے بیٹھے ہی بلند آواز میں اسے خداحافظ کہہ دیا۔ پتہ نہیں کیوں حسنین مجھے کبھی بھی اچھا نہیں لگا، حالانکہ مسعود کا سب سے گہرا دوست ہے۔ اس کے جانے کے بعد نرگس نے تبصرہ کیا۔ عروج خاموش رہی۔ وہ خوش تھی کہ حسنین نے اسے واپس بھجوانے کی بات کی تھی۔ بہت جلد اب وہ اپنے چاچی کے پاس ہوگی۔ پتہ نہیں وہ کیسے ہوں گے۔ اس روز اس نے عبدالکریم کو قصور کے ایڈریس پر خط لکھا تھا کہ وہ جلد آ جائے گی، اور اس نے نرگس کی اجازت سے اس کا ایڈریس بھی لکھا تھا کہ مجھے اس پتے پر خط لکھ دیں اور چاچی کے متعلق بتائیں کہ وہ کیسے ہیں۔ خط لکھ کر وہ بے چینی سے جواب کا انتظار کرنے لگی کہ اس نے دوبارہ حیدر سلطان کو خواب میں دیکھا تھا کہ وہ اسے آوازیں دے رہے ہیں، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ عبدالکریم جب قصور جائیں گے تبھی اس کے خط کا جواب دے سکیں گے۔ اسے حسنین کا بھی انتظار تھا، اور وقت تھا کہ گزرتا ہی نہیں تھا۔ نرگس کے کام پہ جانے کے بعد وہ کھانا تیار کرتی، گھر کی صفائی کرتی، پھر بھی وقت کٹتا ہی نہیں، حالانکہ نرگس اسے کچھ بھی کرنے سے منع کر کے جاتی تھی۔ اس روز نرگس جلدی گھر آ گئی۔ چلو آج تمہیں گھمانے لے جاؤں، اتنے دن ہو گئے تمہیں آئے، کیا سوچو کہ لندن آ کر بھی لندن نہیں دیکھا؟ نہیں، اس نے انکار کر دیا، مجھے کہیں نہیں جانا۔ کیا خبر آج حسنین آ جائیں؟ اور اتنی محبت کرتی ہو حسنین سے؟ نرگس کئی دیر سے اس کی بے چینی دیکھ رہی تھی۔ نہیں نہیں، بالکل نہیں، اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ مجھے تو پاکستان واپس جانا ہے، اسی لیے انہوں نے کہا تھا نا کہ وہ مجھے بھجوا دیں گے واپس، تو اسی لیے مجھے ان کا انتظار تھا۔ وہ بے ربط سی بولتی چلی گئی۔ اور پاکستان میں کون ہے جس سے ملنے کو یوں بے چین ہو؟ میرے چاچی اور عبدالکریم کاکا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کیا اس شادی میں تمہاری مرضی شامل نہیں تھی عروج؟ تجسس سا نرگس کو ابھارنے لگا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے، اور اس روز اس نے نرگس کو سب کچھ بتا دیا، وہ سب جو اس کے ساتھ ہوا تھا، اور نرگس نے بے حد تعصب سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی نم ہو رہی تھیں۔ یہ دنیا کتنی ظالم ہے پیاری، یہاں اتنے قریبی خون کے رشتے بھی اتنے زہر بھرے ہوتے ہیں۔ آخر تمہارے داجی اتنی دولت کا کریں گے کیا؟ انسانی ضروریات ہی کتنی ہوتی ہیں، 2 وقت کی روٹی اور تن کے 2 جوڑے کپڑے، سر پر ایک چھت، بس۔ اس روز نرگس بہت دیر تک اسے سمجھاتی رہی، یہ دنیا کمزور لوگوں کو کھا جاتی ہے عروج، جینے نہیں دیتی۔ تم نے اتنی آسانی سے کیوں ہتھیار ڈال دیے؟ سویٹی، تمہیں اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے تھا۔ لیکن وہ کیا کرتی، کیسے لڑتی؟ داجی نے تو اس کے دل پر پیر رکھ دیا تھا۔ ایک طرف چاچی تھے اور دوسری طرف انیس الحسن، ایک سے خون کا رشتہ تھا اور ایک سے دل کے تار بندھے تھے۔ دونوں ہی اسے دل جان سے بڑھ کر عزیز تھے۔ دونوں کی زندگیاں اس کے لیے اپنی خوشی اور محبت سے زیادہ اہم تھیں۔ وہ نرگس کی نصیحتیں اور باتیں سنتی رہی اور روتی رہی۔ نرگس نے اسے رونے دیا۔ جانے کتنے دنوں کا غبار تھا، جب وہ بہت سارا رو چکی تو نرگس نے اس کے بازو تھپ تھپائے۔ چلو اٹھو، منہ ہاتھ دھو لو، فریش ہو جاؤ، مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے، تھوڑی سی تمہاری آؤٹنگ بھی ہو جائے گی، اور واپس آ کر حسنین سے میں فون پر بات کر کے تمہارے ٹکٹ اور سیٹ کا پوچھ لوں گی۔ ناؤ ہری اپ۔ اور وہ اس کے بعد انکار نہ کر سکی، اسے کچھ نہیں لینا تھا۔ وہ بس نرگس کو شاپنگ کرتے دیکھتی رہی، اور جب وہ شاپنگ کر کے مال سے باہر نکلی تو انہیں حسنین نظر آ گیا تھا، اس کے ساتھ یقیناً میگی تھی۔ ہیلو نرگس بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ مسعود کب تک واپس آ رہا ہے؟ اس نے عروج کو نظر انداز کر دیا، جو گھبرائی گھبرائی سی نرگس کے ساتھ کھڑی تھی، جبکہ میگی کی نظریں عروج پر تھیں، اور اس نے 1-2 بار سوالیہ نظروں سے حسنین کی طرف بھی دیکھا۔ یہ عروج ہے، پاکستان سے آئی ہے۔ نرگس نے حسنین کو جواب دے کر میگی سے اس کا تعارف کروایا۔ میگی خوش شکل لڑکی تھی، لیکن اس کی نیلی آنکھوں میں عجیب سی سختی اور سرد مہری تھی۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے ایجوکیشن یا جاب؟ نہیں، اپنے ہسبینڈ کے پاس آئی ہے۔ نرگس نے حسنین کی طرف دیکھا، جو کچھ گھبرا سا گیا۔ اوہ، تو وہ کدھر ہے؟ میگی کی نظریں اس کے وجود میں کھو بھی جاتی تھیں۔ اپنی جاب پر ہوگا۔ نرگس حسنین کی مجبوری سمجھتی تھی۔ کیا کرتا ہے وہ؟ میگی پتہ نہیں کیوں اتنے سوال کر رہی تھی۔ کسی اسٹور پر کام کرتا ہے۔ حسنین نے اطمینان بھرا سانس لیا۔ مسعود آ جائے تو پھر چکر لگاتے ہیں ہم۔ حسنین میگی کا ہاتھ پکڑ کر شاپنگ مال سے باہر نکل گیا تھا، اور جیسے عروج کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی تھی۔
پھر کتنے ہی دن گزر گئے۔ وہ انتظار کرتی رہی لیکن حسنین نے چکر نہیں لگایا۔ اسے یہاں آئے 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا تھا۔ نرگس نے 2-3 بار اسے فون بھی کیا اور اس نے جلدی آنے کا کہہ کر ٹال دیا تھا۔ اس دوران اسے عبدالکریم کاکا کا خط بھی مل گیا تھا جس میں اس نے حیدر سلطان کے متعلق لکھا تھا کہ وہ سارا دن ادھر ادھر کمروں میں، ٹیرس پر، بالکنی میں اسے ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ ایک بار میں نے پوچھا بھیا کسے ڈھونڈتے ہیں؟ تو بولیں بٹو کو۔ بس پھر اس کے بعد چپ سادھ لی۔ کل واپس جا کر ڈاکٹر کی طرف ہو آؤں گا، بھیا کو بھی لے جاؤں گا۔ اب تو بڑے صاحب کچھ بھی نہیں کہتے۔ میں کبھی کبھی بھیا کو گھمانے کے لیے پارک بھی لے جاتا ہوں۔ بڑے صاحب کی لائی گئی دوائیاں میں پھینک دیتا ہوں، بھیا کو نہیں دیتا۔ اور حسن پیلس میں ابھی تک کوئی نہیں آیا۔ شیر دل نے بتایا کہ انیس الحسن ابھی تک لندن میں ہی ہیں، شاید ایک اور آپریشن ہونا ہے ان کا۔ حسن صاحب ان کے ساتھ ہی ہیں اور پتہ نہیں وہ کہاں کس ہسپتال میں ہوگا۔ عبدالکریم کا خط پڑھ کر اس نے سوچا تھا، لیکن اگر اسے پتہ بھی ہوتا کہ وہ کس ہسپتال میں ہے تو وہ بھی اسے دیکھنے تو نہیں جا سکتی تھی۔ کیسے جاتی؟ اس نے اس کا انتظار نہیں کیا تھا۔ وعدہ کرنے کے باوجود وہ خود اتنی بہادر نہیں ہو سکی تھی کہ وہ یہاں تھا، اس شہر میں، ان فضاؤں میں سانس لیتا تھا۔ ان فضاؤں میں اس کی سانسوں کی خوشبو رچی بسی تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس لے کے اس کی خوشبو کو اندر اتارتی اور پھر خود ہی اپنی بے وقوفی پر ہنس دیتی۔ لیکن اس ہنسی میں کتنا کرب ہوتا تھا کون جان سکتا تھا؟ نرگس حیران ہوتی۔ تم نے انیس الحسن سے محبت کی ہے؟ اب بھی کرتی ہو؟ حسنین کے ساتھ تمہارا نکاح ہو چکا ہے، کسی روز تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لے گا تو کیسی رہو گی اس کے ساتھ، اس دل کے ساتھ جس میں صرف انیس الحسن بستا ہے؟ پتہ نہیں۔ اور آنسو اس کے رخساروں پر لڑک آئے تھے۔ شاید میرا دل خود ہی بند ہو جائے نرگس بھابی، مجھے حرام موت سے ڈر لگتا ہے، اور میں چاچی کو اور انیس الحسن کو بھی مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ سو ان کی زندگیوں کی خاطر میں نے یہ زندگی قبول کر لی جس میں ہر لمحہ مروں گی میں۔ کاش داجی خود ہی میرا گلا گھونٹ دیتے، مار دیتے مجھے۔ میں آف بھی نہیں کرتی۔ تم بہت بے وقوف اور احمق لڑکی ہو۔ ارے کیا کر لیتے تمہارے چھوٹے داجی؟ وہ صرف تمہیں ڈراتے اور دھمکاتے تھے، ورنہ کسی کو مارنا آسان نہیں ہوتا۔ تم بتا دیتی جا کر انیس الحسن کو اور اس کے ڈیڈ کو۔ نرگس کو غصہ ہی آ گیا تھا اس کی بزدلی پر۔ اچھا ایسا کرو، اپنے عبدالکریم کاکا کو خط لکھ کر بتا دو کہ وہ یہاں کس ہاسپٹل میں ہے، ہم جائیں گے اس سے ملنے۔ میں سب کچھ بتاؤں گی اسے اور اس کے فادر کو۔ نہیں، میں اس کا سامنا نہیں کر سکتی۔ میرے اور اس کے درمیان اب کبھی نہ ختم ہونے والے فاصلے ہیں۔ ارے واہ، ایسے کیسے فاصلے ہیں؟ میں دیکھوں گی وہ کیسے تمہیں طلاق نہیں دیتا۔ یہ لندن ہے بی بی، وہ ہرگز نہیں چاہے گا کہ یہاں کسی کو تمہارے اور اس کے نکاح کا علم ہو، خاص طور پر میگی کو۔ اس روز اس کی خاموشی سے ظاہر ہو رہا تھا کہ میگی اس کی بیوی ہے۔ پہلے انیس الحسن اور اس کے فادر سے بات کر لوں، پھر یوں چٹکیوں میں تمہاری جان اس سے چھڑوا دوں گی۔ اور وہ ایسی ہی تھیں، وہ ایسا کر سکتی تھیں۔ دل میں پھر امید نمو پانے لگی۔ اس نے نرگس کے بے حد اصرار پر عبدالکریم کاکا کو فوراً ہی خط کا جواب دیا اور لکھا کہ وہ کسی طرح شیر دل سے اس ہاسپٹل کا پتہ کرے جہاں انیس ایڈمٹ ہے۔ زہرا آپی کا نمبر تو ہوگا نا شیر دل کے پاس، تو فون کر کے ان سے پتہ کر لے۔ اور خط لکھ کر وہ بے چینی سے عبدالکریم کے خط کا انتظار کرنے لگی۔ پھر بھی اس کا خط جانے اور عبدالکریم کا جواب آنے میں 15 دن تو لگ ہی جاتے تھے، وہ بھی اس صورت میں کہ عبدالکریم کو فوراً ہی اس کا خط مل جائے اور فوراً جواب بھی دے دیں۔ اور ابھی اسے خط لکھے 4 دن ہی ہوئے تھے کہ نرگس نے اسے بتایا مسعود واپس آ رہا ہے، اور ظاہر تھا کہ مسعود کے آنے کے بعد وہ یہاں اس ایک بیڈ روم کے اپارٹمنٹ میں نہیں رہ سکتی تھی۔ پریشان مت ہو عروج، نرگس نے اس کی پریشان صورت دیکھ کر کہا، میں ایک میٹرس لے آتی ہوں، یہاں سٹنگ روم میں بچھا لینا، گزارا ہو جائے گا۔ لیکن اسے مناسب نہیں لگا کہ مسعود کے آنے کے بعد وہ یہاں رہے۔ نہیں نرگس بھابی، آپ مجھے کسی یوتھ ہاسٹل میں روم دے دیں، میرے پاس کچھ رقم ہے، جب تک حسنین مجھے واپس نہیں بھجواتے میں وہاں رہ لوں گی۔ ٹھیک ہے، میں پتہ کر لیتی ہوں، لیکن میرے ساتھ ایک لڑکی کام کرتی ہے، پاکستانی ہے وہ، ایک ہندو لڑکی کے ساتھ ایک اپارٹمنٹ میں رہتی ہے۔ پہلے وہ 3 لڑکیاں تھیں لیکن ایک واپس اپنے ملک چلی گئی، اب 2 ہیں۔ اگر تم ان کے ساتھ رہ سکو تو ان سے بات کر لوں۔ آپ بات کر لیں نرگس بھابی۔ اور اس رات حسنین آ گیا۔ کیا میرا ٹکٹ لے لیا؟ سیٹ بک ہو گئی؟ وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ حسنین اس کی چمکتی آنکھوں کو بے حد دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اس 1 ماہ میں اس کی صحت اچھی ہو گئی تھی اور وہ بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ اوہ ہاں، ابھی بک نہیں کروائی میں نے۔ وہ کان کھجانے لگا لیکن اس کی نگاہیں اس کے سراپے سے الجھی ہوئی تھی، گہری، اندر تک اترتی ہوئی نگاہیں۔ کب کروائیں گے؟ وہ مایوس ہو گئی، اس کی آنکھوں کی چمک مان پڑ گئی۔ تمہیں کیوں اتنی جلدی ہے؟ وہ وارفتگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بھجوا دوں گا بھائی، ابھی تو میں نے خود بھی تمہیں جی بھر کر نہیں دیکھا ہے، حالانکہ تم بیوی ہو میری۔ اور میگی کون ہے؟ نرگس کافی کے 3 کپ اور کیک کا جار اٹھائے اندر ہی آ گئی۔ وہ اب ٹرے کافی ٹیبل پر رکھتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی میری بیوی ہے، اس نے پہلی بار نرگس کے سامنے اعتراف کر لیا۔ اور یہاں کے قانون کے مطابق تم ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری نہیں رکھ سکتے۔ اس روز میں نے تمہیں کہا تھا کہ عروج کو یہاں بلا کر تم نے اپنے لیے مسائل پیدا کر لی ہیں۔ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ اس نے کافی کا گھونٹ بھرا اور مسکرا کے جواب دیا، بہتر ہے تم اسے فارغ کر کے واپس بھجوا دو، یہاں اسلام کا قانون نہیں چلتا۔ نرگس بھابی نے جار اس کی طرف بڑھا دیا۔ فی الحال میرے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں، بابا جان نے ٹکٹ ریٹرن نہیں کروایا تھا۔
پیسے بھی ابھی نہیں بھجوائے ہیں، اور جہاں تک فارغ کرنے کی بات ہے تو ہمارے خاندان میں طلاق کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ یہاں رہے یا پاکستان میں بیوی تو یہ میری ہی رہے گی۔ اگر صرف پیسوں کی بات ہے تو مجھ سے لے لو، تمہارے بابا جان نے بھجوائے تو دے دینا۔ وہ میرے پاس یہ جولری ہے نا، اسے فروخت کر کے عروج نے ہاتھ میں پہنی چوڑیوں کی طرف اشارہ کیا، لیکن نرگس نے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی۔ تم اس کا پاسپورٹ دے جاؤ حسنین، میں ٹکٹ لے لوں گی اس کا۔ اس روز نرگس نے حسنین نے بہت بحث کی اور اس سے قائل کرنے کی بہت کوشش کی۔ پہلے تو وہ خوشگوار موڈ میں کافی پیتے ہوئے ان کی باتیں سنتا رہا، لیکن نرگس کی کھری کھری باتوں نے اس کا موڈ خراب کر دیا۔ میں تمہاری رہائش کا بندوبست کر کے شام تک تمہیں لینے آ جاؤں گا، تیار رہنا۔ یوں بھی مسعود کے آنے کے بعد تمہارا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے۔ وہ بہت غصے میں کہتا ہوا چلا گیا اور نرگس کے گلے لگ کر وہ بہت روئی۔ مجھے لگتا ہے میں اب کبھی پاکستان نہیں جا پاؤں گی، کبھی اپنے چاچی کو نہیں دیکھ سکوں گی۔ پاگل ہو، میں بھجواؤں گی تمہیں پاکستان۔ مسعود آ جائیں تو کرتے ہیں کچھ۔ نرگس نے اسے بے حد حوصلہ اور تسلیاں دیں۔ میگی کی موجودگی میں وہ تمہیں یہاں رکھنے کا رسک نہیں لے سکتا، جلد ہو یا دیر سے وہ تمہیں واپس بھجوا ہی دے گا، لیکن تم فکر مت کرو، ہم تمہیں پہلے ہی بھجوا دیں گے، بس تم مجھ سے رابطے میں رہنا۔ حسنین تمہیں جہاں بھی لے جائے تم مجھے وہاں سے فون کر کے اپنا ایڈریس وغیرہ بتا دینا۔ اور حسنین نے اس راتوں سے جن لڑکیوں کے پاس چھوڑا تھا وہ سب کی سب اسٹوڈنٹ تھیں اور جاب بھی کرتی تھیں۔ ایک بڑے ہال نما کمرے کی وہ 4 لڑکیاں رہتی تھیں۔ 2-3 دنوں میں اس کا تعارف سب سے ہو گیا۔ محراب فاطمہ مصری لڑکی تھی، جبکہ باقی تینوں لڑکیاں ہندوستان سے آئی تھیں، کرن کماری، کلپنا اور الزبتھ۔ چاروں لڑکیاں خوش اخلاق اور اچھی تھیں، لیکن ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ روٹ سے گھل مل کر بات کر سکیں، بس ہیلو ہائے السلام علیکم سے بات آگے نہیں بڑھی تھی۔ چھٹی کا دن بھی ان کا بہت مصروف ہوتا تھا، کسی کو کپڑے دھونے ہوتے، کسی کو گروسری کے لے جانا ہوتا اور کسی کی کوئی مصروفیت اور ہوتی۔ ایسے میں وہ شدت سے نرگس کی منتظر تھی۔ اس نے فون کر کے انہیں یہاں کا ایڈریس تو دے دیا تھا اور انہیں کہا بھی تھا کہ وہ حسنین سے اس کا پاسپورٹ لے آئیں اور پھر وہ اس کے لیے ٹکٹ وغیرہ کا بندوبست بھی کرتے ہیں، لیکن اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ جولری بیچ کر ٹکٹ خرید لے گی، لیکن اس نے یہ بات نرگس کو نہیں بتائی، مگر نرگس آئی بھی نہیں۔ یہاں ان لڑکیوں کے ساتھ رہتے اسے 15 دن ہو گئے، نہ حسنین آیا نہ نرگس۔ تب وہ کچھ سکے لے کر باہر نکلی تاکہ نرگس کو فون کر سکے۔ اس سے پہلے بھی وہ 3 بار کوشش کر چکی تھی، لیکن بیل ہوتی رہتی، کوئی فون نہیں اٹھاتا۔ آج فون اٹھا لیا گیا۔ دوسری طرف مسعود تھا، اس نے بتایا کہ نرگس کی والدہ بیمار تھیں، اس لیے وہ آگرے چلی گئی تھی اور آج صبح اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور وہ بھی اگر اسے سیٹ مل جاتی ہے تو آج انڈیا چلا جائے گا۔ وہ اتنی جلدی میں تھا کہ نہ اس نے یہ پوچھا کہ وہ کون ہے اور نہ ہی مزید کوئی بات کی، اور وہ فون بند کر کے اٹھ گیا۔ وہ بہت دل گرفتہ سی ٹیلی فون بوتھ سے باہر نکلی۔ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ جب بھی دل میں امید کی کوئی کومپل پھوٹتی، کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا کہ ساری امیدیں ٹوٹ جاتی تھیں۔ وہ گھر واپس آئی تو حسنین اس کا ہی منتظر تھا۔ کہاں گئی تھی؟ یوں ہی دل گھبرا رہا تھا، پارک چلی گئی تھی۔ بس چند دنوں کی بات ہے میری جان، میں نے ایک نئی جاب شروع کر دی ہے، جلدی کوئی فلیٹ لے لوں گا، پھر دل نہیں گھبرائے گا تمہارا۔ وہ بائیں آنکھ کا کونا دبا کر ہنسا تھا۔ اوہ سوری، اتنے دن نہیں آ سکا، میگی کی مدر کا انتقال ہو گیا تھا نا، تو آ ہی نہیں پایا۔ میگی بہت ڈسٹرب تھی، اپنی ماں سے بہت اٹیچ تھی نا وہ۔ اس کی ماں نے اس کے باپ کے بعد تنہا دونوں بہنوں کو پالا ہے۔ وہ اس کے لیے کھانے پینے کا سامان بھی لے کر آیا تھا۔ جاتے ہوئے اس نے کچھ رقم دی، اس کے پاس ابھی تک اس کی اپنی پہلے کی دی ہوئی رقم موجود تھی۔ نرگس نے اس کے اصرار کے باوجود اس سے کھانے پینے کا ایک پیسہ تک نہیں لیا تھا، بلکہ اسے ایک فل جرسی اور کوٹ بھی گفٹ کیا تھا۔ حالانکہ حسنین نے کہا بھی تھا کہ یہاں کوئی پاکستان کی طرح مہینوں کسی کی مہمان نوازی نہیں کرتا، اسی لیے اپنے کھانے پینے کے پیسے دے دینا نرگس بھابھی کو، لیکن جب اس نے انہیں حسنین کی دی ہوئی رقم دی تو وہ ناراض ہو گئی تھی۔ تم بالکل میری چھوٹی بہن کنول جیسی ہو۔ وہ صرف 18 سال کی تھی جب اسے ٹی بی ہو گئی اور وہ مر گئی۔ تم میرے لیے کنول ہی ہو، اگر میں تمہارے لیے کچھ کروں گی تو مجھے روکنا مت، مجھے لگے گا میں نے کنول کو آسانی دے دی ہے، اور یہ رقم سنبھال کر رکھو، انہوں نے کہا۔ اور حسنین پھر کبھی تمہیں کچھ دے تو رکھ لینا، کام آئیں گے۔ اگر وہ تمہیں کچھ دے گا تو احسان نہیں کرے گا، فرض ہے اس کا۔ سو اس نے خاموشی سے رقم رکھ لی۔ حسنین زیادہ دیر بیٹھا نہیں تھا۔ اس روز کرن کماری جلدی آ گئی تھی اور ایک طرف بیٹھی اپنے نوٹس تیار کر رہی تھی۔ تم سارا دن گھر میں بیٹھی اکیلی کیا کرتی رہتی ہو؟ جاب کیوں نہیں کر لیتی؟ تمہارا یہ فیانسی مجھے اچھا نہیں لگتا، سارا دن تمہارا خرچ بھی برداشت کرتا ہے اور ادھر آتا بھی ہے۔ حسنین کے جانے کے بعد کرن کماری نے مشورہ دیا، میں جس اسٹور پہ کام کرتی ہوں وہاں ایک سیلز گرل کی ویکینسی ہے، اگر تم کرنا چاہو تو میں بات کروں مس لینڈن سے، ہمارے اسٹور کی اونر ہیں۔ نہیں نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اور سارا دن وہ کیا کرتی تھی؟ اس کے کام ہی کیا آتے سوائے رونے اور انیس الحسن اور حیدر السلطان کے لیے دعا کرنے کے۔ ایز یو وش۔ کرن کماری کندھے اچکا کر اپنی نوٹ بک پر چھک گئی۔ وہ شاید میں کچھ دن بعد چلی جاؤں گی واپس پاکستان، بس چند دن ہی رہوں گی ادھر۔ اسے لگا تھا جیسے کرن کماری ناراض ہو گئی ہے۔ اوکے، شاید تمہارا دل نہیں لگا یہاں۔ اس نے اسپات میں سر ہلا دیا۔ شروع میں میرا دل بھی نہیں لگا تھا،
لیکن لگانا پڑا، جب میں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لوں گی تو مجھے جاب اچھی مل جائے گی۔ میرا ارادہ نہیں ہے واپس انڈیا جانے کا۔ اگر مجھے اپنے پتا جی اور ماتا جی بہت یاد آتے ہیں، لیکن میں فیصلہ کر چکی ہوں کہ مجھے یہاں ہی رہنا ہے۔ کیا رکھا ہے وہاں انڈیا اور پاکستان میں؟ میری مانو تو تم بھی یہاں دل لگانے کی کوشش کرو۔ 19 سال ہونے والے ہیں بر صغیر کی تقسیم کو، اور دونوں ملکوں میں ایک جنگ بھی ہو گئی ہے۔ دیکھنا دوسری جنگ بھی جلدی ہوگی۔ کیا فائدہ اس تقسیم کا؟ جنگیں ہوتی رہیں گی، لوگ مرتے رہیں گے۔ پتہ ہے میرے پتا کا لاہور ماڈل ٹاؤن میں اتنا بڑا بنگلہ تھا، 2 کنال کا۔ تقسیم کے بعد جب وہ دہلی آئے تو انہیں ایک وہاں چھوٹا سا 2 منزلہ مکان ملا۔ بیچارے میرے پتا جی ہر وقت اپنے گھر کو یاد کر کے روتے رہتے ہیں۔ کرن کماری بول رہی تھی اور وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ انہوں نے بھی تو حویلیاں اور زمینیں چھوڑی تھیں، اور صرف حویلیاں اور زمینیں ہی کیوں، اپنے سارے پیاروں کو بھی تو وہیں چھوڑ آئے تھے۔ اس کا جی چاہا کہ وہ کرن کماری کو بتائے کہ وہ بھی النور کو چھوڑ کر آئی ہے۔ اس کے پتا جی کی کوٹھی سے کئی گنا بڑی حویلی ایکڑوں پر پھیلی کسی مہاراجہ کی اس حویلی میں اس کے دادا جان نے بہت سی نئی تعمیرات بھی کروائی تھیں، اور وہ صرف حویلی تو نہیں تھی، اس کے احاطے میں اس کے سارے پیارے دفن تھے، اس کی امو جان، دادا جان، اور وہ اس سے پوچھے کہ اس کا ماڈل ٹاؤن والا گھر النور سے زیادہ خوبصورت اور کشادہ ہوگا کیا؟ اس کے دالان، اس کے کمرے، اس کا پائیں باغ، اور اس کے چاچی کہتے تھے کہ النور کا تو کوئی نعم البدل ہی نہیں۔ پھر بھی انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ برصغیر کی تقسیم نہیں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ تو ہمیشہ یہی کہتے تھے، بیٹو پاکستان ناگزیر تھا، اگر تب قائد اعظم پاکستان کے لیے کوشش نہ کرتے تو پھر ہم کبھی بھی آزاد نہیں ہو پاتے، ذلیل و خوار ہو کے رہ جاتے۔ اور کرن کماری کہہ رہی تھی، کیا حاصل کر لیا تم نے ایک الگ وطن حاصل کر کے؟ چاچی ہوتے تو اسے بتاتے کہ کیا حاصل کر لیا ہے۔ اس وطن نے تو ہمیں سر اٹھا کر جینے کے قابل بنایا ہے، ہمیں ایک غلام قوم سے آزاد قوم بنایا ہے۔ لیکن وہ خاموشی سے کرن کماری کو سن رہی تھی کہ وہ اسے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر بھی جب وہ خاموش ہوئی تو اس نے آہستگی سے کہا، ہر شخص کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، اور ہمیں بھی ہے۔ ہم نے اسے حاصل کرنے کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ اس کے رخساروں پر سرخی پھیل گئی تھی۔ ہمارا وطن ہمارا تشخص اور ہماری پہچان ہے، اور ہم پر شکر واجب ہے کہ اللہ نے ہمیں سر اٹھا کر جینے کے قابل بنایا ہے۔ ہم تو شکر ادا کرتے نہیں تھکتے۔ ڈیئر، تم تو جذباتی ہو رہی ہو۔ کرن کماری ہولے سے ہنس دی۔ پتہ نہیں وہ کیوں ہنسی تھی، وہ سمجھ نہیں پائی، اور پھر بھی کرن کماری اس کی طرف دیکھتی، اس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی، اور وہ اس مسکراہٹ کو کوئی معنی نہیں پہنا سکی۔ پتہ نہیں وہ کیوں مسکراتی تھی، لیکن اس کی آنکھیں اسے تمسخر اڑاتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ اسے اپنے اعصاب پر بوجھ بڑھتا ہوا سا محسوس ہوا۔ اسے لگا جیسے وہ کرن کماری کی اس خاموش رفاقت کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر پائے گی۔ اسے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ کچھ دیر قریبی پارک میں گزارا ہے، جہاں وہ اکثر چلی جایا کرتی تھی۔ کبھی کبھی اس کا جی چاہتا تھا کہ ان چاروں سے ان کے متعلق پوچھے کہ وہ کیسے اور کس طرح اپنوں سے دور یہاں زندگی گزار رہی ہیں، لیکن آج کرن کماری گھر پر تھی تو وہ اس کی رفاقت سے بھاگ رہی تھی۔ وہ یکدم کھڑی ہو گئی۔ تم یہاں واحد پاکستانی لڑکی نہیں ہو؟ اسے کھڑا ہوتے دیکھ کر کرن کماری نے یکدم سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اس کے اس طرح مخاطب کرنے پر تھوڑا سا گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ نہ ہی واحد مسلمان لڑکی، یہاں بہت سی پاکستانی اور ہندوستانی مسلمان لڑکے لڑکیاں ہیں، وہ بھی جو پڑھنے آئے ہیں اور وہ بھی جو کمانے آئے ہیں۔ سب بہت لبرل ہیں، وہ تمہاری طرح نہیں سوچتے۔ وہ سب اس تقسیم کے خلاف ہیں، وہ بھی جو ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے اور وہ بھی جو نہیں گئے، سب ایک ہی جیسے کرب اور دکھ سے گزر رہے ہیں۔ سب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ تم مسلمانوں نے الگ وطن کا مطالبہ کر کے بہت ظلم کیا ہے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ کرن کماری نے یکدم ہی لہجہ تبدیل کرتے ہوئے بات بڑھائی۔ یار، ہمارا ایک گروپ ہے جس میں ہندو، مسلم، سکھ سبھی ہیں۔ ہر سنڈے کو ہم سب کسی ایک گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں اور اس کرب کو جھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، گا کر، ناچ کر، ہلا گلا کر کر، بول کر۔ تقسیم نے ہمارے وجود کو جس کرب میں مبتلا کر رکھا ہے، وہ ایسے ہی تو جھیل پائیں گے ہم۔ تم چاہو تو ہمارا ایک گروپ جوائن کر لو۔ لیکن میں تقسیم کو غلط نہیں سمجھتی کرن کماری۔ وہ کرن کماری کی بات کا تیزی سے جواب دیتی ہوئی باہر نکل گئی۔ دروازہ بند کرتے ہوئے اسے کرن کماری کی ہنسی سنائی دی۔ بڑی عجیب سی ہنسی تھی، بلند کہے جیسے خوفزدہ کرتی ہوئی۔ وہ اس طرح تیز تیز چلتی مین روڈ سے باہر نکل آئی۔ فضا میں خنکی تھی، پارک میں زیادہ لوگ نہیں تھے۔ کچھ بوڑھے بینچوں پر خاموش بیٹھے خلاؤں میں تکتے تھے، چند بچے ادھر ادھر بھاگتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے چلتی ہوئی ایک گوشے میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہ اکثر جب دل گھبراتا تو اس پارک میں آ جاتی تھی، اور پھر گھنٹوں بیٹھی چاجی، انیس الحسن، عبدالکریم کاکا، حسن پیلس، آقا جی، داجی اور سب کے متعلق سوچتی، اور اپنی زندگی کے متعلق بھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ زندہ تھی، کیوں بچا لی گئی تھی؟ کیا یہ سب دکھ سہنے کے لیے؟ اس نے ایک گہری سانس لے کر سامنے بال کے پیچھے بھاگتے بچوں کو دیکھا۔ پتہ نہیں چاجی کیسے ہوں گے، کیا وہ اب بھی مجھے ڈھونڈتے ہوں گے یا پھر بھول گئے ہوں گے؟ عبدالکریم کاکا نے خط کا جواب تو ضرور دیا ہوگا، لیکن پتہ نہیں نرگس بھابھی کب آئیں گی۔ حسنین سے کہوں گی کہ وہ مسعود بھائی سے پتہ کریں کہ میرا کوئی خط تو نہیں آیا، لیکن نہیں، کیا خبر عبدالکریم کاکا نے کیا لکھا ہو، حسنین وہ خط پڑھ نہ لیں۔ پھر مسعود بھائی تو انڈیا چلے گئے ہوں گے، میں بھی نہ بھول جاتی ہوں
کیوں نہ عبد الکریم کاکا کو ایک اور خط لکھ کر یہاں کا ایڈریس دے دوں، لیکن پتہ نہیں یہاں کب تک رہنا ہے، کیا خبر کل ہی حسنین آ کر لے جائیں، اور پتہ نہیں حسنین کا کیا ارادہ ہے، وہ مجھے واپس بھجوانے کا ارادہ رکھتے بھی ہیں یا نہیں۔ نرگس بھابی نے کہا تھا کہ ایک بار حسنین سے تمہارا پاسپورٹ لے لوں، پھر چند دنوں میں تمہیں پاکستان بھجوا دوں گی۔ پتہ نہیں نرگس بھابی کب آئیں گی۔ پاکستان جا کر میں آغا منزل میں تو ہرگز نہیں جاؤں گی۔ عبد الکریم کاکا سے کہوں گی کہ مجھے کہیں اور لے جائیں، ماڈل ٹاؤن والے گھر ہی لے جائیں، اور پھر وہاں ہی چاچی کو بھی لے آئیں گے، ورنہ داجی نے اگر پھر واپس بھجوا دیا تو پتہ نہیں یہ سب آزمائشیں میرے لیے ہی کیوں ہیں۔ کیا تھا اگر نرگس بھابی کو آگرہ نہ جانا پڑتا، اور اس سے پہلے انیس حسن کو جس روز آنا تھا اس روز جنگ نہ چھڑتی، اور اس سے بھی پہلے آغا جان فوت نہ ہوتے، اور چاچی کو کچھ نہ ہوا ہوتا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ اس نے چونک کے سر اٹھایا۔ وہ اپنی سوچوں میں اس طرح گم تھی کہ اسے اس کے آنے کی خبر ہی نہیں ہوئی۔ وہ چند لمحے یوں ہی بے دہانی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ 19-20 سال کی سبز آنکھوں والی بے حد خوبصورت لڑکی تھی۔ بلیک رنگ کا لانگ کوٹ اور سر پر بلیک سکارف تھا جس پر سرخ رنگ کے ڈاٹس تھے۔ اس کے لبوں پر بڑی دوستانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں اختر بانو ہوں، آپ مجھے صرف اختر کہہ سکتی ہیں، اور آپ؟ وہ مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں عروج ہوں، عروج فاطمہ۔ اس نے اپنی حیرت چھپاتے ہوئے اختر بانو کی طرف دیکھا جسے پہلی نظر میں برٹش لڑکی سمجھی تھی وہ۔ انڈین؟ نو، پاکستانی۔ ریئلی؟ اس نے یکدم خوشی کا اظہار کیا۔ مجھے پاکستانیوں سے مل کر بہت خوشی ہوتی ہے۔ ہاؤ لکی یو آر! میرے ڈیڈ کہتے ہیں کاش ہم بھی کبھی فخر سے کہہ سکتے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ آپ پاکستانی نہیں ہیں؟ عروج کو پھر حیرت ہوئی۔ وہ بہت صاف اردو بول رہی تھی۔ ہم انڈین مسلم ہیں۔ میرے ڈیڈ کے خاندان نے تقسیم کے وقت ہجرت نہیں کی تھی۔ میرے دادا جان بہت بڑے جاگیردار تھے، نواب صفدر علی خان رائے بہادر، پاکستان کے خلاف تھے اور کانگریسی بھی تھے۔ انگریزوں سے بھی بہت اچھے تعلقات تھے، ہندو مسلم اتحاد کے قائل تھے، گھر زمینیں باغات کبھی بھی کچھ چھوڑنے کی ہمت نہ کر پائے۔ انگریزوں نے ان کی درخواست پر حویلی کی حفاظت کے لیے ایک فوجی دستہ بھیج دیا تھا۔ حویلی تو محفوظ رہی، لیکن باہر نکلنے والوں کی زندگی کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی تھی۔ چھوٹے چاچا اور بڑے چاچا کٹر مسلم لیگی تھے۔ صبح صبح چھوٹے چاچا باغات کی طرف گئے، آم اتروا کر منڈی بھجوانے تھے۔ ڈیڈ کہتے ہیں انہوں نے منع بھی کیا تھا، لیکن وہ چلے گئے اور مارے گئے۔ سب مزدوروں نے دیکھا تھا کہ مارنے والا کون تھا۔ وہ دادا جان کے سب سے چھوٹے لاڈلے بیٹے تھے۔ کوئی نظریات میں اختلاف تھا، لیکن دادا جان کو بہت پیارے تھے۔ وہ ان کے قاتل کو سزا دلوانا چاہتے تھے۔ وہ رپورٹ درج کروانے گئے تھے تھانے دار ان کا دوست تھا۔ دونوں کئی بار اکٹھے کانگریس کے جلسوں اور جلوسوں میں گئے تھے، لیکن اس نے FIR نہیں کاٹی، الٹا دادا جان کا مذاق اڑایا۔ جب ملک تقسیم ہوتے ہیں تو اس طرح کے واقعات تو ہوتے ہی ہیں نواب صاحب۔ اب جو سینکڑوں ہزاروں لوگ ادھر ادھر مر گئے، کیا ان کے خلاف کسی نے FIR درج کرائی؟ جب آپ کے ہی جاگیر اور آپ کے ساتھ والے گاؤں میں مسلم محلے پر سکھوں کے جتے نے حملہ کر دیا اور سب کو کاٹ کر رکھ دیا، تب تو آپ نہیں آئے ان کی FIR درج کروانے۔ آپ کو زیادہ تکلیف ہے تو لے جائیں پاکستان، ہم تو کچھ بھی نہیں کہتے، بن تو گیا ہے آپ کا ملک یہاں تو بس، بلکہ میں تو کہتا ہوں یہاں رہیں گے تو کہیں باقی دونوں بیٹوں کو بھی نہ کھو دیں۔ وہ دوسرے نمبر والا تو مسلموں کو پاکستان کے حق میں بڑے نعرے لگاتا تھا، بلکہ اب بھی بولتا ہے پاکستان کی حمایت میں۔ اور دادا جان دہلی، بمبئی، کلکتہ ہر جگہ گئے، بہت لوگوں سے ملے، اپنے کانگریسی ساتھیوں سے تحفظ کی ضمانت مانگی، اپنی وفاداری کا یقین دلایا، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ چھوٹے چاچا کا قاتل یوں ہی دندناتا ہوا پھرتا رہا۔ 6 ماہ بعد بڑے چاچا بھی مارے گئے۔ دادا جان تو بالکل چپ ہو گئے۔ 2 جوان بیٹوں کی موت کا غم دل سے ایسا لگایا کہ سال بھر کے اندر ہی دادا جان دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تب ڈیڈ چاہتے تھے کہ وہ پاکستان ہجرت کر جائیں، لیکن دادی جان کسی صورت تیار نہیں ہوئی۔ وہ اسی مٹی میں دفن ہونا چاہتی تھیں جہاں دادا جان اور ان کے بیٹوں کے اور بزرگوں کی قبریں تھیں۔ خود ڈیڈ کہتے تھے کہ اگرچہ پہلے جیسی بات نہیں رہی، اگرچہ گورنمنٹ نے مختلف بہانوں سے بہت سی زمین اور جائیداد ضبط کر لی تھی، حویلی میں جیسے الو بولتے، لیکن پھر بھی وہ اپنی مٹی سے جڑے رہنا چاہتے تھے۔ لیکن پھر یکی بعد دیگرے کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ 1952 میں ہم یہاں آ گئے، لیکن وہاں حویلی میں بڑی چچی ہیں، ان کا بیٹا ہے، میری 2 بیوہ پھوپھیاں اور ان کی اولادیں بھی ہیں، اور بھی کچھ عزیز ہیں وہاں۔ 2-3 سال بعد ڈیڈ وہاں چکر لگا لیتے ہیں، وہ اور ممی، ہم لوگ نہیں جاتے۔ میرے بڑے بھائی کو بہت شوق ہے وہاں جانے کا، لیکن مجھے نہیں۔ تقسیم کے وقت میں تقریباً 1 سال کی تھی، بھائی 4 سال کا۔ یہ سب باتیں ہمیں ڈیڈ نے بتائی ہیں۔ مہینے میں 1 آدھ بار اس طرح کا دورہ پڑتا ہے۔ ناسٹیلجیا یو نو۔ وہ ہولے سے ہنس دی۔ مام اور ڈیڈ چاہتے ہیں کہ ہم بچے ایک بار ضرور اپنی حویلی اور اپنی زمین دیکھیں، اپنے رشتہ داروں سے ملیں، لیکن ہمیں اجڑی ہوئی ویران حویلیاں دیکھنے کا کوئی شوق نہیں۔ اگرچہ جب ماں پرانی باتیں کرتی ہیں، وہ فرشی غرارے، چنے ہوئے ابرق لگے دوپٹے، کناری، پالکیاں، مغلانیاں، چوڑی والیاں،
कुम्हार मिट्टी के घड़े जिनकी गर्दनों में मोतिया के फूलों के हार डाले जाते थे। तो कुछ देर के लिए ये सब फैसिनेट करता है, लेकिन मुझे माजी जीने का कोई शौक़ नहीं है। वो फिर हंसी थी। इसकी हंसी में ज़िंदगी थी और ज़िंदगी के सारे रंग। ओफो, मैं ही मुसलसल बोले जा रही हूँ। आप भी क्या कहेंगे? किस कदर बातूनी लड़की है। नहीं नहीं, मुझे तुम्हें सुनना बहुत अच्छा लग रहा है। मुद्दत बाद ऐसी बेसाख्ता गुफ्तगू सुन रही हूँ। आजकल लोग बहुत बनावटी गुफ्तगू करने लगे हैं ना, और तुम्हें सुनते हुए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी बहुत अपने की बात सुन रही हूँ। अरूज ने मुस्कुराकर उसे देखा। मगर मेरी मॉम तो कहती हैं मैं बहुत बोलती हूँ और किसी दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देती। अगर मेरी दादी जान जिंदा होती ना तो मुझे इस तरह पटर पटर करते देखकर सदमे से ही मर जाती। और अब्दुल करीम काका कहते हैं कि जब कभी अतीबा और खालदा आपा घर पे नहीं होती थी ना तो मेरे दाजान कहते थे, भाई बच्चियों को बुलाओ, घर में बहुत खामोशी है। और दादी जान भी कहती थी, लड़कियां तो घर की चिड़िया होती हैं, चू चू ना करें तो घर बेरौनक लगता है। फिर एक दिन ये अपनी चहकार छोड़कर दूसरा घर आबाद करने चली जाती हैं। वाओ, अख्तर बानो ने होठों को गोल करके कहा तो उसे हंसी आ गई। आगा जान के बाद वो आज पहली बार इस तरह हंसी थी और फिर अपनी ही हंसी से खौफजदा होकर वो एकदम चुप हो गई। कभी मैं आपको अपनी अम्मा से मिलवाऊंगी तो उन्हें अपनी दादी जान के ऐसे सुनहरे इरशादात ज़रूर सुनाइएगा। उनका बस चले तो मेरे बोलने पर ही पाबंदी लगा दें। वो अपनी अम्मी के लिए कभी मॉम, कभी माँ, कभी मम्मी और कभी अम्मा का लफ्ज़ इस्तेमाल करती थी और रूज को हर लफ्ज़ से ही माँ और बेटी के दरमियान मोहब्बत का गहरा रिश्ता झलकता महसूस होता था। आप यहाँ इस इलाके में शायद नई हैं, मैंने एक दो बार ही यहाँ आपको देखा है, जबकि मैं रोज़ वॉक के लिए यहाँ आती हूँ और कभी कभी इस वक्त अपने काम पर जाते हुए यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकती भी हूँ। और अब इसके मुतालिक वो उससे पूछ रही थी। तकरीबन 15 दिन हुए मुझे यहाँ आए हुए और मैं इधर ग्रीन बिल्डिंग में चंद लड़कियों के साथ रहती हूँ। ओह हाँ, मिस जूली की बिल्डिंग है वो। माय गॉड, आप वहाँ कैसी रहती हैं? उसने तो एक एक रूम में 6-6 बंदों को रखा हुआ है। और आप गालिबन स्टूडेंट हैं? मेहरुनिसा और गौसिया भी वहीं रहती हैं, मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। पहले वो एक रूम में 2 थीं, अब 4 हैं। कहीं आप इनके रूम में तो नहीं आई? अख्तर बानो को हर तफसील से बात करने की आदत थी। नहीं, मेरी रूममेट्स किरण कुमारी, कल्पना और एलिज़ाबेथ वगैरह हैं। ओह अच्छा, वो। उरूज की बात सुनकर अख्तर बानो ने थोड़ी देर हैरत का इजहार किया। वो तो ख़ुद को कॉमरेड, तरक्की पसंद, कम्युनिस्ट, सोशलाइट पता नहीं क्या क्या समझती हैं और कहती हैं। तो क्या आप भी? नहीं नहीं, उसने नफ़ी में सर हिलाया। तो फिर आप इनके साथ कैसे? वो हैरान हुई। महर तो कहती है कि उनके साथ रहना मुश्किल है। हाँ, किरण कुमारी अजीब बातें करती है, लेकिन मुझे ज़्यादा उनके साथ रहना नहीं होता ना। अब पता नहीं है किरण कुमारी की इस गुफ्तगू का असर था या अख्तर बानो ने उससे इतनी मेहरबान और अच्छे तरीके से बात की थी कि वो अपने मुतालिक उसे सब कुछ बताती चली गई। ओह वेरी सैड। तुम्हारे सब फैमिली मेम्बर्स? हाँ, सिर्फ मैं और मेरे एक चचा बचे थे। उसने एक गहरी सांस ली। और तुम्हारे दादा के भाई ने अपने बेटे से तुम्हारी शादी करके तुम्हें यहाँ भिजवा दिया और बेटे के पास रिहाइश नहीं, वो तुम्हें यहाँ इन लड़कियों के पास छोड़ गया। वो बेतकल्लुफ़ी से अब उससे तुम कहकर बात कर रही थी और वो खामोश रही। क्या कहती? अब भला हसनैन को इसके ख्यालात और नज़रियात का क्या पता? वो शख्स ज़रूर फ्रॉड है, ख़ुद भी तो कहीं रहता ही होगा ना। ज़रूर यहाँ किसी गोरी से शादी कर रखी है उसने पूरे यकीन से कहा और खड़ी हो गई। मुझे इस वक्त काम पर जाना है। मैं सुबह यूनिवर्सिटी जाती हूँ और इस वक्त काम के लिए 4 बजे से 8 बजे तक एक रेस्टोरेंट में हफ्ते के 4 दिन काम करती हूँ। 2 दिन मुझे यूनिवर्सिटी से लेट आना होता है। यहाँ ज़िंदगी बहुत आसान नहीं है। मेरे डैड वक़ार अली ख़ान, नवाब सफ़दर अली ख़ान के बेटे भी एक स्टोर पर काम करते हैं। बड़े भाई और मैं भी। बस अम्मा और छोटू काम नहीं करते। और बकौल मेरी मॉम की, अगर मेरी दादी जान जिंदा होती तो मुझे गोरों की बैरागिरी करते देखकर सदमे से ही मर जाती। वो हंसती। ये जुमला मेरी अम्मा का तकिया कलाम है। वो दिन में कई बार इस जुमले का इस्तेमाल करती हैं। बाकी बातें कल। आप आएंगी ना कल पार्क में? उसने सर हिलाया। और मैं कल ज़रा जल्दी पार्क आऊँगी। कल मुझे यूनिवर्सिटी नहीं जाना तो फिर खूब बातें करेंगे। मुझे आपसे मिलना अच्छा लगा। और हाँ, उन लड़कियों से ज़्यादा घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं। बड़ी बोंगी बोंगी और ज़रूरत से ज़्यादा लिबरल हैं। मेरी ज़्यादा बात नहीं होती उनसे। और हाँ, मुझे तुम्हारा तुम कहना ज़्यादा अच्छा लगता है। ये आपका तकल्लुफ़ रहने दो। ओह अच्छा, गुड। वो खिलखिला के हंसती। वो उसे खुदा हाफिज़ कहकर चली गई थी, लेकिन इसके जाने के बाद भी वो बहुत देर तक पार्क में बैठी रही। इसकी बेसाख्ता और पुरखुलूस गुफ्तगू से वो बोझ जो किरण कुमारी की बातों ने इसके दिल पर डाला था कम हो गया था। अख्तर बानो उसे अच्छी लगी। वो वापस आई तो इसका मूड काफ़ी अच्छा हो गया। खिलाफ मामूल उसने मेहराब फातिमा से कुछ देर बातें की जो आ चुकी थी, फिर अपने मैट्रेस पर जाकर लेट गई। इस हॉल नुमा कमरे में दीवार के साथ साथ 5 के मैट्रेस बिछे थे। कोई बेड वगैरह नहीं था। 4 दीवार की अलमारियाँ थीं जिनमें वो चारों अपना सामान रखती थीं, जबकि इसने अपना सामान अपने मैट्रेस के पास ही रखा हुआ था। किरण कुमारी और मेहराब शायद किचन में चली गई थी। इसने आंखें बंद कर लीं। अख्तर बानो, नरगिस भाभी, चाची, अब्दुल करीम, अनीस सबके मुतालिक सोचते सोचते जाने कब आँख लग गई।
اور پھر اگلے کئی روز تک وہ باقاعدگی سے پارک جاتی رہی اور اختر بانو سے باتیں کر کے اس کا دل بہل جاتا تھا۔ وہ تقریباً روز ہی اس سے ملنے آتی، کبھی اس کے پاس زیادہ وقت ہوتا تو دیر تک باتیں کرتی، کافی شاپ میں جا کر کافی پیتی، اور کبھی وقت کم ہوتا تو صرف ہیلو ہائی کر کے چلی جاتی۔ حسنین جو چند دن بعد آنے کا کہہ کر گیا تھا پھر غائب تھا۔ کرن کماری کی نظریں اسے اپنا تمسخر اڑاتی ہوئی محسوس ہوتی۔ حسنین جو سامان دے کر گیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اتوار کو کسی کے ساتھ جا کر ضروری چیزیں لے آئے گی، لیکن پھر اختر بانو نے اس سے کہا کہ وہ سنڈے کو اسے اپنے گھر لے جائے گی، اپنے مام ڈیڈ سے ملوانے، اور یہ کہ وہ اس سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ ایسے پاکستانیوں سے مل کر وہ بہت خوش ہوتے ہیں جنہیں اپنا گھر، اپنی زمین، اپنا وطن سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی، قربانیاں دینی پڑیں۔ وہ ایسے لوگوں کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، شاید اسی لیے کہ وہ خود یہ سب نہیں کر سکے تھے نا۔ اتوار کو وہ چائے کا ایک کپ پی کر تیار ہونے لگی تھی۔ وہ چاروں گھر پر ہی تھیں اور ناشتے کے بعد ہی سب مصروف ہو گئی تھیں۔ کرن کماری ہفتے بھر کے کپڑے استری کر رہی تھی، کلپنا کچن میں گھسی کچھ پکا رہی تھی۔ آج کیا تمہارا فیانسی آ رہا ہے؟ کرن کماری نے استری کرتے کرتے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں، شاید وہ خود نہیں جانتی تھی، اسے کیا بتاتی۔ تو کیا کہیں جا رہی ہو؟ کرن کماری نے پھر پوچھا کہ اس ایک ماہ میں وہ کبھی اس طرح تیار نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، ایک فرینڈ کے گھر جا رہی ہوں۔ میں نے تمہیں کبھی اپنے گروپ کے متعلق بتایا؟ اس نے اسپات میں سر ہلایا۔ تو آج تم نہ جاؤ، ان سے ملاقات ہو جائے گی تمہاری۔ آج سب یہاں اکٹھے ہوں گے، آج سب کا لنچ ہم تینوں کی طرف سے ہے۔ میں جلدی آ جاؤں گی۔ اس نے مین روڈ کی طرف قدم بڑھایا۔ وہ یوں بھی زیادہ دیر اختر بانو کے گھر نہیں رک سکتی تھی کہ کیا خبر اس کی عدم موجودگی میں حسنین نہیں آ جائے۔ بے شک جلدی نہ آنا، وہ سب لوگ انتہائی فضول اور فالتو باتیں کرتے ہیں۔ میں بھی کپڑے دھو کر اپنی خالہ کی طرف چلی جاؤں گی۔ مین روڈ کے پاس محراب فاطمہ کھڑی تھیں، شاید وہ ابھی باہر سے اندر آئی تھی۔ اس نے مڑ کر کرن کماری کی طرف دیکھا جو کوریڈور میں ہی ایک طرف استری اسٹینڈ کے پاس کھڑی تھی، لیکن شاید اس نے محراب کی سرگوشی نہیں سنی تھی۔ وہ سر ہلاتی ہوئی دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ اختر بانو پارک میں اس کی منتظر تھی۔ آج اولڈ کپل بہت اداس ہے۔ اچھا ہے تم آج میرے ساتھ چل رہی ہو، ورنہ آج سارا دن اماں اپنی حویلی کی رونقیں، عید، شبراتیں یاد کر کر کے روتی رہتی، اور ڈیڈ اپنے باغات، زرعی زمینیں، مزارے، حویلی میں ہونے والے کانگریسی جلسے، مسلم لیگ کے جلسے، مشاعرے وغیرہ۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کے ساتھ چلتے ہوئے مسلسل باتیں کر رہی تھی۔ دراصل کل ہندوستان سے میری بڑی پھپھو کا خط آیا تھا نا، جس میں انہوں نے ڈیڈ کے ماموں کی وفات کے متعلق لکھا، اور یہ کہ ان کی قبر دادا جان کی قبر کے بالکل ساتھ ہے۔ تب سے ڈیڈ پر اداسی کا دورہ پڑا ہوا ہے۔ کبھی ماموں جان کو یاد کر کے روتے ہیں اور کبھی یہ شعر گنگنانے لگتے ہیں، اور اتنی دفعہ انہوں نے یہ شعر پڑھ لیا ہے کہ مجھے تو یاد ہی ہو گیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ ہاں، یہ بہادر شاہ ظفر کا آخری مغل بادشاہ تھا، اس کا شعر ہے۔ اسے رنگون میں دفن کر دیا گیا تھا نا۔ عروج کو اپنی اردو کی کتاب میں پڑھی بہادر شاہ ظفر کی ایک غزل یاد آئی تھی، اور پتہ ہے کل سے اب تک صبح ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے تک کوئی 50 دفعہ ممی سے وعدہ لے چکے ہیں کہ ان کی موت کے بعد وہ ان کی ڈیڈ باڈی ہندوستان لے جائیں گے۔ انہوں نے پھپھو کو بھی خط لکھوا دیا ہے کہ وہ ان کے آبائی قبرستان میں ان کی قبر کے لیے جگہ ضرور رکھیں، اور اس بات پر میرا چھوٹا بھائی، جسے ہم ٹیپو سلطان کہتے ہیں، اگرچہ اس کا نام اعظم خان ہے، ناراض ہو کر ٹیبل سے ہی اڑ گیا کہ ڈیڈ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، وہ تو یہاں ہی پیدا ہوا ہے نا، اس لحاظ سے ہی اس کا وطن یہی ہے۔ اس طرح اختر بانو کو باتیں کرتے کرتے اور ان کی باتیں سنتے سنتے وہ لوگ گھر پہنچ گئیں۔ گھر پارک سے تھوڑے فاصلے پر تھا، مگر زیادہ دور نہیں تھا۔ اسے اختر بانو کا گھر بہت خوبصورت لگا۔ سرسبز لان، وسیع اور کشادہ لاؤنج، ڈرائنگ، ڈائننگ، بیڈ روم یقیناً فرسٹ فلور پر ہوں گے۔ اختر بانو کے ڈیڈ اور ممی سے مل کر اسے یوں لگا جیسے کسی بہت اپنے سے مل رہی ہو۔ اختر نے جب تمہارا بتایا تب سے ہم اسے ہر روز ہی کہتے کہ کسی روز تمہیں لے کر آئے، لیکن اسے فرصت ہی نہیں مل رہی تھی۔ ہماری بیٹیا تو بھائی موڈی ہے، جب اپنی مرضی ہوگی تبھی کوئی کام کریں گی۔ اختر بانو کی ممی لاؤنج میں اس کے پاس بیٹھی اسے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی رہیں اور اس کے متعلق پوچھتی رہیں۔ اس کے ڈیڈ کچھ فاصلے پر بیٹھے بظاہر اخبار پڑھ رہے تھے، لیکن اس کا سارا دھیان اس کی طرف تھا۔ اس کی ممی اس سے پوچھ رہی تھی کہ وہ کہاں سے ہجرت کر کے پاکستان آئے ہیں۔ میں صرف 3 سال کی تھی جب پاکستان بنا، لیکن عبدالکریم کاکا نے مجھے اتنی بار تفصیل سے کچھ بتا دیا ہے کہ مجھے لگتا ہے جیسے میں نے النور کا چپا چپا دیکھ رکھا ہے۔ النور کے بڑے بڑے دالان، احاطہ باغ، اور پھر جو عبدالکریم کاکا کو پتہ نہیں تھا وہ میرے چاچی مجھے بتاتے تھے، میرے امو جان، دادا جان، ابا میاں، اور وہ ہولے ہولے بتا رہی تھی۔ اختر بانو کے ڈیڈ اس کی باتیں سنتے سنتے بار بار چونک جاتے۔ کچھ نام، کچھ چیزیں جانی پہچانی سی سنائی دیتی تھیں۔ آپ نے اپنی حویلی کا نام النور بتایا ہے نا؟ وہ اخبار رکھ کر اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ اور ضروری تو نہیں کہ پورے ہندوستان میں النور نام کی صرف ایک ہی حویلی ہو۔ جی، کاکا کہتے ہیں کہ ظہور چاچا اور وہاج بھیا نے نام رکھا تھا حویلی کا۔ وہ ان کی طرف دیکھنے لگی، بارعب لیکن شفیق سی شخصیت اس کی بات سن کر کچھ مضطرب سے ہو گئے تھے۔
آپ کے ابا میاں کا کیا نام تھا؟ ابھی آپ نے کہا نا وہ ڈپٹی کلیکٹر تھے۔ جی ان کا نام احمد سلطان تھا، اور دادا جان سلطان آغا آئی جی پولیس تھے۔ آپ وہ یکدم اٹھ کر اس کے قریب آ گئے۔ احمد کی بیٹی ہو؟ سلطانہ بانو، سنا تم نے؟ یہ احمد کی بیٹی ہے؟ وہ سر اٹھائے کس قدر حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں وقار علی خان ہوں، نواب صفدر علی خان کا بیٹا۔ میں تو اکثر النور میں آ کر ٹھہرا کرتا تھا۔ احمد میرا بہت اچھا دوست تھا، وہ بھی جب دورے پر احمد آباد آتا تو ہمارے گھر ہی ٹھہرتا تھا۔ باقی آئندہ اگر آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہے تو ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔